السلام علیکم، میں محمد علی خان اپنے یوٹیوب چینل سوشل سگنل کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ ہمارے علم میں ہے کہ اس وقت فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جو کشیدگی ہے وہ اپنے عروج پر ہے، اور اسرائیل ظلم و بربریت کا جو مظاہرہ کر رہا ہے، لاکھوں فلسطینی بے گھر ہو چکے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں بچے اور بڑے بوڑھے خواتین شہید ہو چکے ہیں۔ اسلامی ممالک اور کچھ تو نہیں کر سکتے، پاکستان کی سرحد تو ویسے بھی اسرائیل یا فلسطین کے ساتھ نہیں ملتی، جو دیگر ممالک اس کے سراؤنڈنگ میں واقع ہیں وہ عملی طور پہ ایسا کچھ نہیں کر پا رہے۔ تو پاکستان جو اسلام کے نام پر وجود میں آیا ہے اور ایٹمی طاقت ہے، تو اس کے عوام اتنا ہی کر سکتے ہیں کہ ان ساری چیزوں کا بائیکاٹ کریں جس سے اسرائیل کو بینیفٹ ملتا ہے۔ یقیناً یہ ایک اچھا کام ہے اور اچھا فیصلہ ہے کہ اس سے ان کی کمر توڑنے میں، اقتصادی طور پر کمر توڑنے میں مدد ملے گی۔ مگر ہم بات کریں گے آج دوسرے رخ سے کہ کیا اسرائیل کی چیزوں کا یا پروڈکٹ کا بائیکاٹ کر کے ہم نے اپنا حق ادا کر دیا ہے؟ کیا ہم نے اپنے اندر جو انا، حسد، بغض، کینہ اپنے آس پاس والوں کے لیے پالا ہوا، رشتہ داروں کے لیے، دوستوں کے لیے، فیملی ممبرز کے لیے رکھا ہوا ہے، کیا ہم نے اس کا بائیکاٹ کرنے کا سوچا ہے؟ کیا ہم اپنے اندر، اپنی ذات کے اندر تبدیلی لانا چاہتے ہیں؟ پاکستان کے طول و عرض میں مذہبی جماعتیں اور سیاسی جماعتیں لاکھوں کے اجتماعات کرتی ہیں، کئی اجتماع تو 3 دن اور ایک ہفتہ چلتے ہیں، خصوصاً مذہبی جماعتوں کے، چاہے وہ تبلیغی جماعت ہو، دعوت اسلامی ہو، تحریک منہاج القرآن ہو، یا اس لیول کی دیگر بڑی جماعتیں جہاں پہ لوگوں کی ذہن سازی کا، اصلاح سازی کا کام کیا جاتا ہے۔ بس جو ہی وہ اجتماع ختم ہوتا ہے تو حقیقی معنوں میں ہمیں اس کے اثرات روئے زمین پر، کم از کم پاکستان کی سرزمین پہ تو نظر نہیں آتے۔ لوگوں کی طبیعت میں مثبت تبدیلیاں نظر نہیں آتی، ان کی منفیت ختم نہیں ہوتی، بلکہ بعض اوقات تو اور بڑھ جاتی ہے۔ تو اتنے بڑے بڑے اجتماعات تبدیلیاں کیوں نہیں لے کر آ رہے ہیں؟ کیا کہیں تربیت میں کوئی خامی ہے؟ کس چیز کی کمی ہے کہ بندے کا اپنا آپ نہیں بدلتا؟ ایک ایک شخص پر انفرادی طور پر بھی محنت کی جاتی ہے مگر وہ آؤٹ پٹ دے نہیں پا رہا۔ معاشرے میں، سوسائٹی میں کوئی ایسی مثبت تبدیلی نہیں آ رہی جس کے بارے میں کہا جا سکے ہاں یہ شخص فلاں اجتماع میں گیا تھا یا فلاں جماعت کے اجتماع میں گیا تھا، اس کی زندگی بدل گئی ہے، اس کے رنگ ڈھنگ بدل گئے ہیں، یہ دوسروں کے لیے خیر الناس و من ینفع الناس کی عملی صورت نظر آتا ہے، اس کی ذات سے صرف اور صرف نفع ہی ملتا ہے، یہ کسی کو نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو سیاسی جماعتوں کو، مذہبی جماعتوں کو چاہیے کہ اپنے کارکنان کی، عوام کی تربیت کا خصوصی اہتمام کریں، تربیتی سیشن کریں، انہیں بتائیں کہ آپ کی عبادات اللہ اور آپ کے درمیان کا معاملہ ہے اور اللہ بڑا رحیم و کریم ہے، امید ہے کہ کوئی بھی کوتاہی ہوگی وہ معاف کر دے گا، مگر لوگوں کے ساتھ رویہ، لوگوں کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ آپ نے لازمی پورے کرنے ہیں اور اس کا حق ادا کرنا ہے، اور اس سلسلے میں کسی کے ساتھ کوئی حق تلفی یا زیادتی نہیں کرنی ہے۔ تو اپنے دائیں بائیں نظر دوڑائیں، اپنے اندر جھانکیں کیا عملی طور پہ ہم ایسا کچھ کر پا رہے ہیں یا کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ تو اکثریت کا جواب نفی میں ہوگا کہ کسی بھی قسم کی تبدیلی کا کوئی عمل ہمارے دل میں یا ہماری جسم پہ عملی صورت میں نظر نہیں آتا ہے، بلکہ زیادہ سے زیادہ بگاڑ کی صورت نمایاں ہو جاتی ہے اور ہماری طبیعتوں میں منافقت اور حسد کوٹ کوٹ کے بھری نظر آ جاتی ہے۔ فورن کنٹری میں، یورپ میں اگر کوئی شخص نئی گاڑی یا نیا گھر لے لیتا ہے تو اس کے ساتھ کام کرنے والا یا اس کے ماتحت کام کرنے والا سوچتا ہے کہ میں اتنی محنت کروں گا کہ یہ گاڑی لے لوں گا یا یہ مکان لے لوں گا، جبکہ اس کے برعکس پاکستان جیسے معاشرے میں اگر کوئی شخص نئی گاڑی یا نیا گھر لے لیتا ہے تو اس کے ساتھ کام کرنے والا یا اس کے ماتحت والا عملہ اکثریتی طور پر وہ اتنی محنت کرتا ہے کہ اس کو بھی بے گھر کر دے یا اس کو بھی گاڑی کے بغیر کر دے، کیونکہ پوزیٹیوٹی یا طبیعت میں مثبت پسندی ہم کو مجموعی طور پہ بحیثیت قوم چھو کر نہیں گزری ہے، اور ہماری کوشش یہی ہوتی ہے بس جگاڑ لگا کر شارٹ کٹ کر کے کسی کو نقصان پہنچایا جائے اور اپنا الو سیدھا کیا جائے۔ ہم تو وہ قوم ہیں جو کہ اپنی بوٹی کے لیے کسی کا پورا بکرا ذبح کرنے سے نہیں ہچکچاتے ہیں اور یہ کام کر کے چھوڑتے ہیں۔ یوں تو اللہ پاک نے سورہ فلق تمام مسلمانوں کے لیے نازل کی ہے، مگر پاکستان میں کسی سے حسد کرنا ایک عام سی بات ہے، اور یہ جو حاسدین کا منظر نظر آتا ہے اسے دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ شاید یہ صورت بالکل خصوص پاکستانی مسلمانوں کے لیے نازل ہوئی ہے، کیونکہ اس کے اثرات ہمارے معاشرے پہ بہت حد تک نمایاں ہو کر نظر آتے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یوٹیوب چینل کا نام سوشل سگنل ہے، آپ نے اس کو سبسکرائب بھی کرنا ہے، بیل آئیکن بھی دبانا ہے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے اور آپ ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں، مگر اس وقت کوشش کریں کہ
اپنے ذات کے اندر تبدیلی لائیں، مثبت تبدیلی لائیں، لوگوں کے ساتھ تعلقات میں، رویوں میں، معاملات میں، سلوک میں حسن اخلاق کو مد نظر رکھیں، لوگوں کو اسپیس دیا کریں، گنجائش دیا کریں، کوئی آپ کے بارے میں منفی بات کہتا ہے تو اسے نظر انداز کریں۔ اب آپ کا یہ چھوٹا سا عمل آپ کے گھر میں، آپ کی ذات میں تبدیلی لائے گا، آپ کے محلے میں تبدیلی لائے گا، وہاں جا کر یہ کام اجتماعیت کی طرف کنورٹ ہو جاتا ہے، اور اجتماعیت آ جائے تو پھر محلے، شہر اور ملکوں کو بدلنے میں دیر نہیں لگتی ہے۔ تو دیر نہ کریں، آواز اٹھائیں، تبدیلی کی طرف آئیں، اپنے دل کو بدلیں اور لوگوں کے لیے نفع بخش ہو جائیں۔ گفتگو کا یہ سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا، ملیں گے کسی نئی بات، نئے ٹاپک کے ساتھ۔ جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت، اللہ حافظ۔